मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। यहां एक इश्काल का जवाब देके बस मैं आगे चलता हूं, बल्कि इश्काल तो नहीं है, उसकी एक हिकमत बयान करता हूं कि देखो अल्लाह ने मालदार को फजीलत इस लिहाज से दे दी कि वो नेकी भी करेगा, सदका भी करेगा, तो वो आगे निकल जाएगा क़यामत के दिन। गरीब उस तरह से सदका खैरात नहीं कर सकता। ज़कात लेने वाला होता है गरीब, और मालदार ज़कात देने वाला। तो लेने की कोई फजीलत है, कोई सवाब है? बोलते क्यों नहीं भाई? देने के तो बहुत सवाब है ना। तो देने वाले को सवाब मिल रहा है, लेने वाले को तो सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, सवाब थोड़ी मिल रहा है। तो यहाँ एक इश्काल पैदा होता है, भाई अल्लाह ने फिर मालदार को इतना नवाजा क्यों है? असल में जवाब यह है कि मालदार की आजमाइश ज़्यादा है, गरीब की आजमाइश कम है। हम समझते हैं गरीब की आजमाइश ज़्यादा है, मालदार की कम है। ना 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 ना, मामला उल्टा है। गरीब की आजमाइश कम है, मालदार की आजमाइश ज़्यादा है। तो जिसको ज़्यादा आजमाया जाता है उसको बेनिफिट्स भी ज़्यादा दिए जाते हैं। जिससे हार्ड वर्किंग वाला काम लिया जाता है उसको सहूलतें ज़्यादा दी जाती हैं। कंपनियों में होता है ना, किसी एम्प्लॉय को सबको तनख्वाह बराबर, उसको किसी जंगल में भेज दिया किसी अहम मुहिम पर, तो अलाउंस उसको ज़्यादा मिलता है कि नहीं मिलता? भाई इसके काम सख्त है। आप कहोगे लो भाई मालदार एक तो वैसे भी अय्याशी कर रहा है और जन्नत में भी अय्याशी करेगा, तो उसकी आजमाइश ज़्यादा कहाँ से, उसकी तो कम है। भाई ये जब है जब आपके पास पैसे ना हो, फिर आपको ये लगेगा। जब पैसे आएंगे फिर आपको लगेगा पैसा होते हुए नमाज पढ़ना मुश्किल, बग़ैर पैसों के नमाज पढ़ना आसान। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? पैसा होते हुए ज़िना से बचना मुश्किल, पैसा ही नहीं है तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगी। ठीक है ना, आराम से हंसी खुशी जिंदगी। रिश्ता नहीं मिल रहा होता, गर्लफ्रेंड कहां से मिलेगी? एक आदमी ने मुझे बताया, मालदार था, कह रहे मेरे पास बचपन में पैसा आ गया जिससे मैं इतनी सख्त आजमाइश में पड़ा। उसने कहा जब तक पैसा नहीं था कोई आजमाइश नहीं थी, नमाज पढ़ता था, दाढ़ी रख ली मैंने। कह रहा जब मेरे पास दौलत आई है ना तो लड़कियों के फ़ोन आना शुरू हो गए। पंजाब में किसी ने वाकया सुनाया कि लड़कियों के फ़ोन, वो मुझे खुद अट्रैक्ट करती थी, फ़ोन नंबर देती थी, पते बताती थी, इतने पैसे इतने पैसे। कह रहे मेरे दिल में ना ख्वाहिशात का एक तूफान उठता था कि मैं जिना कर लूँ, मैं जिना कर लूँ, मैं जिना कर लूँ। कह रहे मैंने अब्बा को बोलना शुरू कर दिया मैं जिना में ना पड़ जाऊँ, मेरी शादी करा दो। अब्बा आजकल लिफ्ट ही नहीं कराते। खैर अल्लाह ने उसको जिना से बचाया। कह रहा जब गरीब था तो ऐसा कुछ मसला नहीं था, जहां पैसा आया, अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी, पैसे वाले का तो पता चल जाता है, तो वहां मुश्किल हो गया ज़िना से बचना। तो पैसे वाले के लिए दीन पे चलना मुश्किल। जब पैसा आता है तो सदकात और खैरात इतने नहीं होते जितनी शराब और कबाब आता है। तो इसलिए अल्लाह ने उसको प्रोटोकॉल दिया है कि भाई अगर तू पैसे के बावजूद भी दीन पे चलेगा तो तुझे मकाम में ज़्यादा दूंगा। यही वजह है हदीस में आता है जन्नत में गरीब ज़्यादा होंगे, दौलतमंद कम होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वजह उसकी है कि गरीब आदमी के लिए आसान था, वो पहले ही बेचारा, उसको नाश्ते के वैसे भी बेचारे को पैसे नहीं होते, कहते चलो हम क्या करते हैं ठीक है ना, रोज़ा रख लेते हैं। मालदार आदमी के पास तो 20 किस्म की चीज़ें खाना खाने की, 20 किस्म के मौके अय्याशियों के, शो मारना, तकब्बुर, ये सारी बीमारियां किसकी हैं? दौलतमंदों की हैं। इसलिए दौलत हर एक के लिए अच्छी भी नहीं होती। इसलिए अल्लाह से दौलत नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह से रिज़्क़ हलाल में बरकत मांगनी चाहिए। फिर अल्लाह दौलत की सूरत में दे दे या गुर्बत में ही अल्लाह बरकत दे दे, वो अल्लाह की मर्जी है। उलमा ने मना किया डायरेक्ट दौलत कभी ना मांगो अल्लाह से, अल्लाह मुझे मालो दौलत दे, ये अल्फाज ही गलत हैं। ए अल्लाह मेरे रिज़्क़ में क्या दे? बरकत दे। अब वो अल्लाह की मर्जी। बरकत का मतलब खैर, रिज़्क़ आए खैर बन के आए। तो वरना खाली रिज़्क़ आ गया तो वो तो बाज़ दफ़ा क़ारून के पास पैसा ही तो था, बर्बाद हो गया। फ़िरौन के पास क्या था? पैसा। इस पैसे ने क्या कर दिया? उसकी खोपड़ी को खराब कर दिया। तो ज्यादातर पैसे वाले ही जहन्नम में जाएंगे हदीस के मुताबिक। तो हम जो कहते हैं ना मेरे पास इतना पैसा, तो सहाबा को गम ये नहीं था उनके पास पैसा क्यों है, सहाबा को गम ये था आखिरत में हमसे आगे निकल गए। तो ख्वाहिशात को लगाम देने की जरूरत है। जब ख्वाहिशात आपके कंट्रोल में होंगी तो फिर ख्वाहिशात आपके हिसाब से चलेंगी। तो शरीयत ने यह नहीं कहा ख्वाहिशात को कुचल दो, क्या कहा है शरीयत ने? ख्वाहिशात को लगाम दो। आप फैसला करोगे कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की है और कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की नहीं। देखो शुगर के मरीज अपनी लगाम खाने के मामले में डॉक्टर के हवाले करता है। उसको पता है मेरी शुगर हाई रहती है
تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں, 4 لڈو وہاں سے کھا لوں, ادھر سے جلیبی کھا لوں, وہ شہد کی بوتل کھا لوں, میں یہ بھی کھا لوں, وہ یہ بھی کھا لوں. لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو, اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے. تو لڈو نہیں کھاتے, چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ. تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے ہو, جو دیکھنے میں میٹھا لگے حقیقت میں میٹھا. ایسے بھی آتی ہے نا, چائے میٹھی پی سکتے ہو, یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض وہ ہوتی میٹھی ویٹھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں, اس سے ڈائٹ بوتل ہوتی ہے جیسے. تو ڈاکٹر بتائے گا یہ خواہش, ہاں ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کھاؤ نہیں, ڈاکٹر کہے گا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دو, پھر آپ وہ ڈاکٹر ہی چھوڑ دو گے, کھانا پینا نہیں چھوڑو گے. تو کوئی مذہب اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو, ننگ دھڑا ہو جاؤ, ساری خواہشات کو چل دو, تو بھائی وہ مذہب ہی چھوڑ دو, پھر وہ مذہب دین فطرت نہیں ہو سکتا. تو اسلام ہے جو اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے, خواہشات نہیں چھوڑنی ہے, خواہشات کو لگام دینا ہے. اس لیے تو میں ولاگ بنا کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ تصور لوگوں کی کھوپڑی سے نکلے کہ مذہبی آدمی تیرتا ہوا, گھوڑے پہ دوڑتا ہوا, جنگل میں ہرن کا شکار کرتا ہوا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے. یہ کانسیپٹ دماغ سے کیا کرو, ختم کرو. بہت نیگیٹو, ابھی میرا ہرن کا جو شکار کا جو ولاگ کیا نا اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, بہت زیادہ. ابے کیا کر رہے ہو, ابے یہ مولویوں والی حرکتیں ہیں, ابے مولویوں تو کیا ہو گیا بھائی, مولویوں والی حرکتیں کوئی الگ سی نہیں ہوتی ہیں. جو بھی جائز حرکت ہے وہ سارے مولوی بھی کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جائز ہے یہ, تو جائز نہ, ہاں نامناسب نہ ہو. بعض جائز انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. ابھی جیسے میں کینیڈا گیا نا, تو انہوں نے میری ہیلی کاپٹر پہ سواری کا انتظام کیا ہوا تھا. جاپان میں گیا, ارشاد بھائی نے گن پوائنٹ پہ ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, ہم نے کہا چلو گھوم کے آ جاتے ہیں. جب کینیڈا گیا انہوں نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ہوا تھا, آپ کو گھمائیں گے بیان کے بعد ہیلی کاپٹر پہ. مجھے دل پہ بہت بوجھ تھا کہ یار کیا ہیلی کاپٹر پہ بچوں کی طرح میں, شکار تو ایک شکار جو ہے نا وہ تو ایک وہ خاندانی لوگوں کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت خاندانی ہوں, لیکن شکار میں دلچسپی ہمیشہ سے کن کو رہی ہے, خاندانی لوگوں کو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تیر اندازی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا, تیر لگاؤ سیکھو تیر اندازی, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل وہ تیر انداز تھے, ان کا گزر بسر شکار پہ تھا, شکار پیغمبروں نے کیا ہے بھائی. جو ویجیٹیرین ہے ان کو اشکال ہوتا ہے, ہائے بیچارہ ہرن. کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹ تھے, ہائے بیچارہ ہرن. تو یہ نہیں دیکھ رہے بیچارہ مفتی صاحب پورا افریقہ کا جنگل گیا اور ایک ہرن بھی شکار کر کے نہ لائے, اس پہ ترس نہیں آ رہا, ہرن پہ ترس آ رہا ہے. ہاں ہرن کو مارنا برائے مارنا یہ حرام ہے اسلام میں, آپ اس کو ماریں کس کے لیے, کھانے کے لیے, انسان کے کام آئے گا, پھر ٹھیک ہے. تو ہم نے تو کھایا کم صدقہ زیادہ کیا, وہ ہرن انسانوں کے کام آیا. بہت سے 2 ہرن تو پورے انہی کو پکڑا دیے جو بےچارے گئے تھے ہمارے ساتھ, وہ تو خوش ہو گئے. تو ایک ہرن قتل ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے. تو اگر مار کے پھینک دیں پھر یہ حرام ہے. یہ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جانور کی جان کو ضائع کرو, تبھی ہم حرام جانوروں کا شکار نہیں کرتے, کیونکہ وہ ظلم ہے, کھانا ہے نہیں اس کو, خام خواہ میں کیوں مار رہے ہو. تو ایسے تو ہم بھائی ایک پرندہ مارنا بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جب جانور کا شکار ہم حلال سمجھیں گے جب اس کا فائدہ کس کو ہو, انسانوں کو, تو انسانوں کا پیٹ بھرے گا. ہم نہیں کھائیں گے تو شیر کھا جائے گا اس کو. کوئی نہ کوئی تو ہرن کو بالآخر کھاتا ہے, جب بڈھا ہو جاتا ہے نا ہرن تو پھر بھاگ بھی نہیں سکتا, تو شیر ہی آ کے کھائے گا. تو شیر سے بہتر نہیں ہے کون کھا لے, جمشید کھا لے, غفار کھا لے, وسیم کھا لے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے. تو اسلام کے جو بھی جائز چیزیں ہیں ان کو جب آپ ڈیپ میں جا کے غور کرو گے تو وہ انسانیت کا اس میں فائدہ ہی ہے. تو وہ ہیلی کاپٹر کا میں قصہ سنا رہا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کینیڈا میں آپ کے بیان کے بعد ہم نے ہیلی کاپٹر کی رائڈ رکھی ہے, تو بہت زیادہ ہے. پھر میں نے آخر میں کہا یار مجھے لگا تھا بیچاروں نے انتظام کیا ہے, تو میں نے کہا بھائی یہ رائڈ میں نہیں کروں گا, یہ بچوں کے کھیل ہیں, ہوا میں یوں پتنگوں کی طرح ہیلی کاپٹر میں اڑنا, اور میں نے کہا یہ اس میں مجھے دلچسپی بولو نہیں. تو وہ زبردستی کینسل کروائی. یہ میں نے کہا علماء پہ سوٹ بھی نہیں کرتا نا, یہ جہاز میں جا رہے ہیں تو ولاگ بنا رہے ہیں, میں پائلٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, یا میں یوں, یہ تو عجیب سا چھچور پنا سا لگتا ہے. تو جو جائز چیز ہے پائلٹ کے ساتھ, چلو پائلٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہیلی کاپٹر کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ان کو میں نے سختی سے منع کر دیا. ہاں جو نیاگرا فال ہے وہ قدرت کا ایک شاہکار ہے, وہ تو ہم دیکھیں گے, دیکھنے جائیں گے, انجوائے کریں گے,
کسی کو تکلیف ہوتی ہے جلائیں گے. تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں بھائی؟ تمہیں اللہ نے پیسہ دیا, تم بھی چلے جاؤ, نہیں دیا تو دعا کرو اللہ دے دے, ہم بھی جا کے چلے ہیں. یہ تو جب ہم دوسروں کو دیکھتے تھے ہم یہی دعا کرتے تھے, اللہ ہمیں بھی دے دے, ہم بھی چکر وکر لگا لیں. نہیں دیا تو کوئی ٹینشن بھی نہیں آتے تھے کہ چلو بس نہیں ہے تو بیٹھو آرام سے. اور ویسے بھی میں کون سا کینیڈا اپنے خرچے پہ گیا ہوں, مجھے تو اسپانسر کیا تھا, بیانات کے لیے بلایا تھا, ہیلی کاپٹر میں گھمانے کے لیے. یہ تبلیغی دورہ تھا میرا جو بیانات کے لیے تھا. یہ گھمائی پھرائی تو ضمناً غریبی میں چل رہی ہوتی ہے. میرے بیرون ملک دورے تفریحی نہیں ہوتے, تبلیغی دورے ہوتے ہیں. اس تبلیغی دوروں میں بیچ میں وہ لوگ میری خوشی کی خاطر کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں, تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور مجھے جو انٹرٹینمنٹ کا جو شوق ہے وہ بڑا اچھے قسم کے شوق الحمدللہ پالے میں. مثال کے طور پر میں جب کینیڈا گیا نا تو نارتھ پول ہم نے سفر کیا ہے, جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے, بالکل دنیا کا آخری کنارہ. میں نے کہا یہ لازمی جائیں گے, اور وہ 3 فلائٹیں, اس کا میں نے بڑا خاندانی ولاگ بنایا ہے, وہ آپ دیکھیے گا, لازمی مزہ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک دنیا کا کنارہ دیکھنے کا کس کو شوق نہیں ہے بھائی. نارتھ کا اینڈ آف دی ورلڈ, ناروے میں بھی ہے, وہاں بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جاؤں گا. خیر,